رات خاموش اور حیران تھی، مانو جیسے ایک بار پھر سے دنیا کی ابتدا ہو رہی ہو۔ پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر چاک جیسا سما باندھ رہی تھیں۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رات کے اس اندھیرے میں یہ زمین و آسمان کسی چیز کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ سمندر کی لہریں موجیں مارنے لگی تھیں۔ گلاب کے مرجھائے ہوئے پھول کھلکھلانے کو ایک بار پھر سے تیار تھے۔ سوکھے ہوئے درختوں میں بہار آنے کو تیار تھی۔ اس ختم ہوتی رات کے سکون اور صبح کے وقت میں 400 نور آسمانوں میں روشنی بکھیرنے لگے تھے۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی؟ یہ تمام چیزیں بے چین تھیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں یہ وہ پیارا اور نرالا دن تھا کہ اس روز آدم علیہ السلام کی پیدائش کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوموں کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کے والی، پوری انسانیت کے پرسان حال پیدا ہونے والے تھے۔ اس رات بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر ان معجزات کو گنایا جائے یا پھر لکھا جائے تو قلم کی روشنائی کم پڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی، کھیت و کھلیان اور سرسبز میں دھول اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے کوٹ میں آئے تو اچانک ہی دنیا بدل گئی۔ زمین ہری بھری ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھولوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربیوں نے اس سال کو خوشحالی کا نام دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے نجومیوں میں کسی بڑے شخص کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے تعلق سے پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 7 سال کے تھے اور مدینے میں رہتے تھے کہ اچانک ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربیوں کے کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی آمد بہت ہی قریب ہے جو عرب کی ہسٹری کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کے ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جن سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ اس رات حضرت آمنہ کے پاس میں تھی جس رات نبی محمد کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی کہ جیسے ستارے قریب سے قریب ہو رہے ہوں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا، ستارے بالکل زمین سے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبریل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں مدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتیاں بکھیر رہے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ سمندر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مغرب کے چرند و پرند مشرق کے جانوروں کے پاس مبارکباد پیش کرنے گئے اور یہی کام پانی میں رہنے والے جانوروں نے انجام دیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ
نبی کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے بڑے بڑے بت لات، منات، عزا سب کے سب منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 لنگرے گر پڑے تھے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا تھا اور فارس کی آتش گدی کی آگ بجھ گئی تھی جو برابر 1 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے شاہی محل میں زلزلہ اس طرف اشارہ کرتا تھا کہ اب دنیا کے جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین میں ریزہ ریزہ ہونے والے ہیں۔ جھوٹے خداؤں کی بت پرستی کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، ایسی حالت میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش آوری کے ساتھ نفرت و تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک عظیم واقعہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالج پر ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔